بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ ویورز، سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنی مثبت یا منفی جو بھی آپ کی رائے ہو وہ رائے ضرور دیجئے، اور اسی رائے کی رہنمائی میں ہم آپ کو بہتر سے بہتر جو تجزیات ہیں خبروں کے وہ پیش کر سکیں گے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلے معاملات ہیں اس وقت ڈومیسٹک یعنی داخلی معاملات ہیں، سیاست سے متعلقہ ہی ہیں، ان پہ بات ہوگی، جس میں ایک جو اس وقت سب سے ہاٹ ٹاپک ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہے، اس کی ہوگی۔ اس کے بعد نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کا کردار اور نون لیگ کے جو اس وقت اندرونی حالات ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کا ہی ذکر کروں گا کہ وہ کچھ اپنی بے روزگاری سے کہہ لیں کہ بہت تنگ ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے ان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے 16 تاریخ اور 30 تاریخ کا جلسہ اناؤنس کیا، اور اس سے پہلے میں 1-2 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت نون لیگ کے اندر جو ہے ایک قیادت کی کشمکش ہے، اور اس قیادت کی کشمکش کے باعث جو اس وقت نون لیگ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ ہیں، اور کیونکہ ان کے نون لیگ کے اسٹیشن پہ یہ کہہ لیں کہ 3 ٹرین کھڑی ہیں، اور ارد گرد جو جتنے بھی ان کے ہیں ارکان ہیں اسمبلی یا صوبائی ہوں یا قومی، وہ سارے اس وقت اس انتظار میں ہیں کہ کسی صحیح ٹرین کا انتخاب کریں، اور اس دوران میں مولانا صاحب اس وقت جو ہیں وہ کافی ان کو کیا کہتے ہیں کہ ایک بے روزگاری کا لمبا عرصہ ان کا بیت گیا ہے، تو وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے کچھ ہل جل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ وہی معاملہ بنا ہے کہ جو اس وقت ایک کیفیت چل رہی ہے پی ایم ہاؤس اور آرمی کے مابین جو معاملات ہیں۔ ابھی کل پرائم منسٹر کی 1 گھنٹے کی طویل نشست ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ، اور جو ابھی تک کے بیانات وہ کافی حوصلہ افزا ہیں کہ کوئی پروسیجرل پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے معاملہ جو ہے تھوڑا سا طول اختیار کر گیا، لیکن قطعی کوئی ایسی مایوس کن خبر قوم کو نہیں ملے گی، حوصلہ افزا ہی ملے گی۔ اور اس وقت بہت سے حلقوں کی طرف سے خاصی تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ اتنا طویل ہونا نہیں چاہیے جس تناظر سے پاکستان ملکی اور غیر ملکی معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ بہرحال بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو ہر جگہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، کچھ انٹرنل معاملات ہیں، اور ان کو خاص ایجنڈے کے صحافی جس طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، تو معاملہ اتنا سنگین نہیں ہے جتنا وہ لوگ بتا رہے ہیں، لیکن جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ اس وقت تھوڑا ذرا اضطراب کی کیفیت میں ہیں، اور جو ایون کہ جو پرو پاکستان ہیں، پرو آرمی ہیں، اور اس حکومت کے بھی جو خیر خواہ ہیں، وہ اس وقت ان کو خاصی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ معاملہ جلد حل کریں۔ اب نون لیگ کے معاملے میں جو مولانا صاحب اپنی بے روزگاری سے تنگ ہو کے جلسوں کا اعلان کر رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ، تو فیصل آباد میں ان کا پہلا جلسہ ہے، اور اس وقت فیصل آباد میں ایک اچھا خاصا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دنگل شروع ہو چکا ہے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور ایک رندھاوا گروپ ہے، اور ایک ایم این اے ہیں چنیوٹ کے کیسر شیخ صاحب نے تو اعلان کہہ دیا ہے، اور اپنے کارکنوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کی اس جلسے کی طرف نہ تو وہ خود آئیں جب تک کسی قسم کی ان کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی،
معاملہ یہی ہے کہ اس وقت نون لیگ کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، صرف یہ جو ایک ہلکی سی ان کو ہوا کا جھونکا ملا ہے کہ بہت بڑا معاملہ اسلام آباد میں ہونے والا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ انہی کو تڑپانے کے لیے کیا ہو، میں تو اس سے زیادہ اس کو کچھ سمجھ نہیں پا رہا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بھی جب یہ آئے گا تو اس میں کوئی اختلافی چیز عوام تک نہیں آئے گی۔ اس وقت ملک بہت ہی نازک صورتحال میں ہے، اور اس کا پرایا میں اب فیصل آباد یا مولانا صاحب کے کا دائرہ میرا خیال اس کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت ہمارے ملک کا ہے، جو کہ گزشتہ 50 سال سے ایک غلامی کی زنجیروں میں، جب سے اس جمہوریت نے جڑیں پکڑی ہیں، پارلیمانی نظام نے، تو جس غلامی کی جڑوں میں یہ دھنسا ہوا ہے اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس وقت جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا اس طرح کے یہ اور بہت سے گروپس ہیں جو مغرب کو اپنا آقا مانتے ہیں، اور ایک اس میں یہ دو پارٹیاں تو یہ تو سیاستدان ہیں، اور اس کے بعد آپ کی بیوروکریسی اور نظام عدل جو انگریزوں نے ایک غلام ملک کے لیے بنایا ہوا تھا، اور وہ ایز اٹ از 74 سال سے اسی طرح آپریٹ کر رہا ہے، اور جو عام عوام ہے ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے نکلنے کی جو تگ و دو ہے، اس میں اس وقت مغرب پورا زور لگا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب پہ کہ وہ شیر بنیں اور پاکستان جائیں، اور یہ اگلے 60 دن میں ان کا بھی آنا ٹھہر گیا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے آگے جا کے کوئی تبدیلی ہو، لیکن ابھی تک یہ ہے کہ ان کا بھی آنا ٹھہر گیا ہے، کیونکہ برطانیہ امریکہ بھی ان کو پش کر رہے ہیں کہ ذرا شیر بنیں، تو آگے ذرا وہ بھی اپنی ہمت باندھ رہے ہیں کہ کسی طرح شیر بن ہی جائیں۔ اور دوسری طرف جو نون لیگ کے اندرونی حالات ہیں، جس طرح ان کا پہلا جلسہ ہی جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے انہوں نے فیصل آباد میں طے کیا ہے، تو اس کے بھی جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں بھی نون لیگ کے 2-3 گروپ ہیں، ایک پرو مریم اور دوسرا پرو شہباز شریف، تو ان کے آپس میں ایک دوسرے کو وہ دکھا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں جو ہے اس ملک کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم جو اس وقت حکومت اور آرمی کے معاملات ہیں ان کو ہم نہ کریدیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور نہ ان تبصروں میں اچھالیں، کیونکہ ہمیں صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان اس وقت بہت نازک دور میں ہے، اور اس کے مخالفین میں خالی مغرب یا امریکہ نہیں ہیں، بہت سے ان کے غلام جو ہماری صفوں میں ہیں، جو ان دو بڑی پارٹیوں کے لیڈران کی صورت میں اور ہماری بیوروکریسی اور نظام عدل میں موجود لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس وقت عوام بھی تھوڑا صبر اور برداشت اور ہمت کا مظاہرہ کریں۔ یہ مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، یہ اس ملک سے جہالت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے عوام کو نکلنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک اکیلا عمران خان جو ہے وہ نظام کو درست کرے، یہ ایک اکیلے عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ عوام جو ہیں وہ اس میں واضح طور پہ جب تک اس بندے کے ساتھ نہیں نکلیں گے، میں جان بوجھ کر تحریک انصاف کا نام نہیں لے رہا، عمران خان کا نام لے رہا ہوں، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کے اندر بیوروکریسی میں اور جس طرح کے معاملات مہنگائی کے چل رہے ہیں، ابھی جو گیس کا بحران پیدا کیا جا رہا ہے، پیٹرولیم کا بحران پیدا کیا جا رہا ہے، آٹے کا بحران، اس وقت لاہور جیسے شہر میں آٹے کی مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام وہ معاملات ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو فلاپ کریں۔ عمران خان سے شکوے تو اس وقت ہر گلی کوچے ریڑھی والا ہر غریب آدمی کر رہا ہے، اور وہ اپنی سمجھ کے مطابق کیا کرے، لیکن میرا ایک صرف سوال ہے کہ کیا عمران خان اپنے ساتھ فرشتوں کو لائے منسٹری میں، یا کوئی فرشتے جو ہیں وہ بیوروکریسی میں لائیں؟ یہ وہی بیوروکریسی ہے جو ان غلاموں نے بھرتی کی ہوئی ہے، اور یہ وہی بیوروکریسی ہے جس کو راج برطانیہ کے متعین کردہ اصولوں کے تحت اپنے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں۔ ان کا کیا مطلب وہ کس طریقے سے اس نظام کو جو ہے جانے دیں۔
اور دوسرے نمبر پہ جو ممبران ہیں اس وقت، اگر عمران خان نے بھی حکومت بنائی ہے تو کچھ جنوبی پنجاب وہ جو خسرو بختیار گروپ ہے اور جہانگیر ترین اور اس طرح کے مفاد پرستوں کو ملا کے حکومت بنائی ہے. اب عمران خان اور کیا کرتا جب آپ کے بہت سے ساتھی، اسی عوام کے بہت سے لوگ ووٹ تو الیکٹیبلز کو دیتے ہیں اور ریاست مدینہ ایک عمران خان سے مانگتے ہیں. اس کی ہمت ہے، وہ پھر بھی یہ شکوے آپ سے نہیں کر رہا جو میں کر رہا ہوں. تو اسی معاملے پہ کل پھر دوبارہ بات ہوگی، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. تو کل کا دن بھی میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا، کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھیں. تو انشاءاللہ اسی بات کو میں کل تک جاری رکھوں گا اور اس کی مزید تفصیلات آپ تک پہنچیں گی. اور انشاءاللہ جب کل دوبارہ آپ کے پاس بیٹھوں گا تو یہ جو DGISI کا معاملہ ہے یہ بھی حل ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. اللہ حافظ.